سڑکوں پر خوار ہونے اور کچھ لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد بھی جب ارحم کے ہاتھ کوئی سراغ نہ لگا تو اس نے 3 بجے کے قریب تھک ہار کر نور کے گھر کا رخ کیا تاکہ اس سے زارون کے متعلق پوچھ سکے۔ ارحم بھائی، آپ یہاں اس وقت؟ گیٹ کھلتے ہی رضا نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر تعجب سے پوچھا تھا۔ ہاں رضا، وہ مجھے نور سے کچھ بات کرنی تھی، پلیز اسے بلا دو۔ اس کے پیچھے ہی نائلہ بیگم کو گیٹ پر آتا دیکھ کر ارحم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیا پوچھنا ہے اور کون ہو تم؟ گیٹ پر گھنٹی کی آواز سن کر ظہیر صاحب نے بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے ان کے پیچھے آتے سوال کیا۔ بابا، یہ ارحم بھائی ہیں، رابع آپی کے منگیتر۔ انہیں دیکھتے ہی رضا نے جلدی سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ تم خاموش رہو رضا، میں نے تم سے نہیں پوچھا، جس سے پوچھا ہے اس کی زبان ہے اور وہ خود جواب دے سکتا ہے۔ ایک لڑکے کو نور کے بارے میں پوچھتا دیکھ کر ظہیر صاحب کی غیرت نے انہیں پھر سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ انکل، میں ارحم ہوں، رابعہ میری کزن ہے، نور کی دوست۔ وہ دراصل رابعہ کی امی کی طبیعت خراب تھی تو مجھے ایمرجنسی میں رابعہ کو اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل جانا پڑا۔ نور رابعہ کے ڈرائیور کے ساتھ اکیلی نہیں آ رہی تھی تو میں نے اپنے دوست زارون کو نور کو چھوڑنے کا کہہ دیا، مگر زارون بھی غائب ہے اور اس کا موبائل بھی بند جا رہا ہے، اور میں اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں تاکہ نور سے اس کے بارے میں پوچھ سکوں۔ پلیز کیا آپ نور کو بلا سکتے ہیں؟ پوری بات بتاتے ہو ارحم کو ظہیر صاحب کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ لو سن لو، اب تو یقین ہو گیا نا کہ میں تب سے سچ کہہ رہی تھی کہ لڑکی کسی مصیبت میں نہیں بلکہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کسی لڑکے کے ساتھ نور کا ہونا جہاں ظہیر صاحب اور نائلہ بیگم کے لیے ناقابل یقین تھا، وہیں نبیلہ بیگم کے شک کو بھی پختگی ملتے ہی انہیں مزید باتیں بنانے کا موقع مل گیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اور نور کہاں ہے؟ کیا وہ بھی گھر نہیں آئی؟ نبیلہ بیگم کی بات سے اندازہ لگاتے ہوئے ارحم نے سوالی نگاہوں سے رضا کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ نہیں ارحم بھائی، آپ ہی تو یونیورسٹی سے گھر آئی ہی نہیں۔ ہم لوگ رابعہ آپی کے گھر گئے تھے، ان کی چوکیدار نے کہا کہ وہ لوگ ہاسپٹل میں ہیں۔ ایک نظر ظہیر صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے جو ضبط سے اپنی مٹھیاں بند کرتے واپس اندر جا چکے تھے، رضا نے ارحم کو پوری تفصیل سے آگاہ کیا جو نور کی غیر موجودگی کا سن کر مزید پریشان ہو چکا تھا۔ پلیز ارحم بیٹا، میری بیٹی کو تلاش کر دو، پتہ نہیں ہے وہ کس حال میں ہوگی۔ ارحم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے نائلہ بیگم نے فریاد کی تو وہ بولا، آنٹی اب پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہوگی، اور زارون وہ میرا دوست ہے، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، وہ کبھی بھی نور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے ہاتھ تھام کر ارحم نے تسلی دی تو نائلہ بیگم کے دل کو کچھ ڈھارس ملی تھی۔ اس سے زیادہ کیا نقصان پہنچائے گا وہ؟ لڑکی رات بھر سے غائب ہے اور وہ بھی ایک لڑکے کے ساتھ۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ایسی اولاد پیدا ہوتا ہی مر کیوں نہیں جاتی۔ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نبیلہ بیگم نے پھر سے واویلا کیا تو ارحم نے انہیں گھور کر دیکھا۔ آنٹی پلیز، آپ جو بھی ہیں خدا کے لیے خاموش ہو جائیں اور کسی بے گناہ پر ایسی فضول تہمت لگانے سے پہلے سوچ لیں کہ کل یہ سب کچھ آپ پر بھی گزر سکتا ہے۔ نبیلہ بیگم کی بات پر غصے سے اپنے جبڑے بیچتے ہوئے ارحم نے نائلہ بیگم کی حالت دیکھ کر انہیں وارننگ دی تھی۔ بس لڑکے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، میں تم جیسے لڑکوں کو اچھے سے جانتی ہوں جو پہلے تو اپنے دوستوں کو کا ساتھ دے کر لڑکیوں کو بھگا دیتے ہیں، پھر انہی کے گھر آ کر اچھا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں تاکہ شک تم لوگوں پر نہ جائے۔ اور میں کوئی تہمت نہیں لگا رہی، جو ہے سب کے سامنے ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے انہوں نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے ارحم کو باتیں سنائی جو رضا کے اشارے پر اپنا غصہ ضبط کرتے اسے باہر آنے کا کہہ کر گیٹ سے نکل گیا۔ لیٹے لیٹے نور کی آنکھ لگ گئی تو زارون نے ایک نظر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا جو اپنی صبح کے انجام سے غافل بے خبر سو رہی تھی۔ بابا، کیا آپ نے کہیں میرا موبائل فون دیکھا تھا؟ مطلب جب آپ ہمیں یہاں لے کر آئے تو کہیں نظر آیا ہوگا آپ کو۔ ان کو جھونپڑی میں داخل ہوتا دیکھ کر زارون نے ایک آس بھری نگاہ ان پر ڈالی۔ ہاں بیٹے، موبائل دیکھا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ کہیں رستے میں گر گیا، کیونکہ اس کے بعد تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اپنی جائے نماز اٹھاتے ہوئے ہدایت بابا نے پرسوچ انداز میں اسے آگاہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک آخری امید نے بھی جب دم توڑا تو زارون نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا۔ بیٹا، کیا تمہیں کسی سے بات کرنی ہے؟ تو میں ساتھ والے نوفل کا موبائل لا دیتا ہوں، مگر موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بات نہ ہو پائے۔ اسے پریشان دیکھ کر ہدایت بابا نے پیشکش کی۔ نہیں بابا، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھ لیں، ویسے بھی صبح ہونے والی ہے۔
رات کے اس پہر اس بوڑھے شخص کو اپنی وجہ سے مزید تکلیف دینا زارون کو مناسب نہ لگا، تبھی اس نے انکار کرتے ہوئے ان کے باہر نکلتے ہی اپنا لحاف بھی اتار کر نور کے اوپر دیا، جو سردی کی وجہ سے سمٹ کر لیٹی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ دل کر رہا ہے کہ وقت واپس چلا جائے اور میں کبھی بھی تمہیں اس راستے پر نہ لے کر آؤں جہاں میں نے تمہاری جان تو بچا لی، مگر شاید ہمیشہ کے لیے تمہیں دنیا کی نظروں میں بدنام کر دیا۔ نور، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم معصوم ہو، تمہیں دنیا کی سمجھ نہیں، تبھی تو تم اتنی پرسکون نیند سو رہی ہو، کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارا اعتبار کریں گے، اور میں چاہتا ہوں ایسا ہی ہو۔ وہ کبھی تم سے بدگمان نہ ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو نہیں، میں انہیں یقین دلاؤں گا کہ وہ مان جائیں گے۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا نور۔ اپنے ہی بات کو رد کرتے ہوئے زارون نے نظر بھر کر اس لڑکی کو دیکھا جو چند ہی پل میں اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس کی فکر اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہ تو اسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی اب چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا نور، کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بے اختیاری میں اس کے چہرے پر آئے بالوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے زارون نے دل کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی نرمی کو محسوس کیا۔ محبت احساس کے بغیر نامکمل ہے، اور ہبا کو احساس ہی تو نہیں تھا، نہ میرے دل کا نہ میرے جذبات کا، تبھی تو اس نے مجھے رد کر کے اپنے والدین کو چنا۔ اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بیٹیاں ماں باپ کی لاج پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ بہت بڑے دل ہوتے ہیں بیٹیوں کے، وہ ماں باپ کے انکار پر اپنے جذبات، احساسات، خوشیاں مار دیتی ہیں، اور اس انسان کی محبت کو بھی جس کے ساتھ کے خواب اس نے سالہ سال دیکھے ہوتے ہیں، مگر والدین کا سر وہ جھکنے نہیں دیتی۔ لیکن بدلے میں ان کو کیا ملتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات پر شک، انا کی آڑ میں اذیتیں۔ کوئی بھی بیٹیوں کے دل میں نہیں جانتا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ سب اپنے اپنے فیصلے سناتے ہیں، اور شاید صبح تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو۔ دل میں اٹھتے خدشوں کو زبان تک لاتے ہوئے زارون نے دل سے اس کے چہرے پر قائم سکون برقرار رہنے کی خواہش کی، اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور صبح ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ نور کی غیر موجودگی کا سنتے ہی ارحم نے رضا صاحب کا نمبر لینے کے بعد مزید وقت ضائع کیے بغیر گھر کا رخ کیا تاکہ اس معاملے میں اب ہاشم صاحب کی مدد لے سکے۔ اف، کس کو آفت آ گئی ہے اتنی صبح صبح؟ ہاشم صاحب جو کچھ دیر پہلے ہی ایک پارٹی سے واپس آ کر سوئے تھے، انہوں نے کمرے پر دستک کی آواز سن کر انتہائی غصے سے گھڑی کی جانب دیکھا جہاں صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ارحم، تم اس وقت؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا تمہیں؟ اپنے گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے انہوں نے دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے ارحم کو دیکھ کر فکر مندی کے ساتھ ساتھ حیرت کا بھی اظہار کیا۔ جی، وہ مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ ایک نظر آئمہ بیگم پر ڈالتے ہوئے جو ارحم کی آواز پر اٹھ چکی تھی، اس نے ہاشم صاحب سے کہا۔ اپنی جمائی روکتے انہوں نے اجازت دی۔ ہاں بولو، کیا کام تھا؟ وہ آپ کے دوست ہیں نا جو ڈی آئی جی ہیں؟ بات کے لیے تمہید باندھے ارحم نے وضاحت دی تو وہ بولے، ہاں ہاں، کیوں، کیا ہوا اسے؟ وہ میرا دوست زارون رات سے غائب ہے، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے۔ تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پلیز اب آپ اپنے دوست کو کال کریں اور اسے زارون کو تلاش کرنے کا کہیں۔ موبائل پر آتی معاذ کی کال کو دیکھتے ہی ارحم نے مدعے کی بات پر آتے ہوئے اپنا مسئلہ بتایا۔ کہاں غائب ہے اور لڑکی بھی ساتھ ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات پر ہاشم صاحب نے خود کو کسی ناگوار بات کرنے سے باز رکھتے ہوئے کہا، اس بات کی وضاحت میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، ابھی پلیز آپ میرا یہ کام کر دیں۔ مجھے زارون اور نور ہر حال میں ٹھیک چاہیے۔ آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا نہ کہا، پر آج مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہو سکے تو میری بات کا مان رکھ لیجیے گا۔ انہیں کشمکش میں دیکھ کر ارحم نے اپنی بات مکمل کی اور معاذ کی کال ریسیو کرتے ہوئے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کیا کرتا پھرتا ہے یہ لڑکا۔ کمرے میں واپس آتے ہاشم صاحب نے آئمہ بیگم کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر ڈی آئی جی کا نمبر ڈائل کیا تاکہ انہیں مدد کا کہہ سکیں۔ اگلی صبح زارون نے نور کو جگایا اور ہدایت بابا کے ساتھ جنگل سے ہوتے ہوئے باہر سڑک کی جانب بڑھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد وہ لوگ سڑک پر پہنچے تو نور وہیں بیٹھے ہوئے اپنی پھولی سانس بحال کرنے لگی۔ بابا، آپ کا بہت شکریہ، میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گا۔ ہدایت بابا کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے زارون نے ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولے،
بیٹا کوئی بات نہیں، انسان ہی تو انسان کے کام آتا ہے، اور یوں بار بار شکریہ کہہ کر میری نیکی کو رائیگاں مت کرو بیٹا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہدایت بابا نے کچھ فاصلے پر لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر زارون کو رکنے کا کہہ کر اس جانب قدم بڑھائے۔ ہدایت بابا کی جاتے ہی زارون نے نور سے کہا، نور اٹھ بھی جاؤ آپ۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، زارون مجھ سے اب بالکل نہیں چلا جا رہا۔ نور اٹھ جاؤ پلیز، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہم مزید دیر نہیں کر سکتے۔ ہدایت بابا کو واپس اپنے قریب آتا دیکھ کر زارون اس سے کہتے ہوئے ساتھ ہی اس کی جانب موڑا تھا، بابا کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ نہیں بیٹا، پہاڑی کی دوسری جانب کسی بندے کی لاش ملی ہے اور ساتھ ایک گاڑی بھی۔ تیز تیز سانس لیتے انہوں نے زارون کو بتایا، گاڑی؟ وہ تو ہماری گاڑی ہے اور لاش ڈرائیور کی ہوگی۔ ان کی بات سنتے ہی زارون نے ان کے ساتھ ہی قدم بڑھائے، اس جانب بڑھائے جہاں کچھ آدمی کھڑے تھے۔ ان کو سائڈ پہ کر کے زارون نے آگے جا کر دیکھا اور کہا، یہ تو وہی ہے، مگر گاڑی کہاں ہے؟ اس کی بات سنتے ہی ہدایت بابا نے ان میں سے ایک آدمی سے پوچھا جو ان کی پہچان کا تھا، بابا گاڑی تو وہی ہے، ہم تو بس اس آدمی کو ہی لائے تاکہ پولیس چوکی تک پہنچا سکے۔ انہیں جگہ کے بارے میں بتاتے ہوئے اس آدمی نے تفصیل بتائی تو ہدایت بابا نے زارون کو وہاں سے نکالا۔ چلو بیٹا میرے ساتھ، ہدایت بابا نے زارون سے کہا تو زارون نے نور کا آواز لگاتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا کہا، جو اس ڈرائیور کو دیکھ کر افسردہ ہو چکا تھا۔ بابا اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے چلتے چلتے زارون نے پوچھا تو ہدایت بابا نے دوسری جانب اشارہ کیا اور کہا، وہاں تم لوگوں کی گاڑی کھڑی ہے، بس تم لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھو اور گھر جاؤ، اس جگہ پر مزید رکنا تم لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہدایت بابا نے زارون کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا، پر بابا میں ایسے ان کی لاش چھوڑ کر نہیں جا سکتا، پہلے ہی ہماری وجہ سے ان کی جان گئی اور اب میں ان کی لاش کو یہیں چھوڑ کر مزید خود غرضی نہیں برت سکتا۔ ان کی بات سنتے ہی زارون نے اپنے قدم روکے۔ دیکھو بیٹا، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں، میں نہیں جانتا کہ کون کم بخت تم لوگوں کے پیچھے پڑا ہے، مگر جو بھی ہے وہ دوبارہ بھی یہاں آ سکتا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، اور رہی بات لاش کی تو ہم لوگ اسے پولیس چوکی تک پہنچا دیں گے۔ ہدایت بابا نے اسے تسلی دی اور اپنے ساتھ یہ گاڑی تک آئے جو رات چھوڑی گئی حالت میں بھی وہاں موجود تھی۔ نور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہدایت بابا نے کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ ان سے الوداع کر کے وہ چلے گئے، جبکہ زارون ایک بار پھر سے ان کا شکریہ ادا کر کے گاڑی کی چابی تلاش کرنے لگا جو اسے نیچے ہی سڑک پر بڑی مل گئی تھی۔ ماما پلیز خود کو سنبھالیں آپ۔ صبح کی کرنے کو ساتھ ہی نائلہ بیگم کی حالت مزید بگڑی تو رضا نے ارحم کو پھر سے کال ملائی۔ ارحم بھائی کچھ پتا چلا کیا؟ نہیں رضا، کچھ نہیں پتا چلا یار، مگر تم پریشان مت ہو، پولیس تلاش کر رہی ہے اور میں بھی رات سے لگا ہوں، انشاءاللہ وہ دونوں جلد ہی مل جائیں گے۔ ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے معاذ کو دیکھتے ہوئے ارحم نے تسلی دی، بس پلیز رضا، ارحم بھائی جیسے ہی کوئی خبر ملی ہے مجھے ضرور بتائے گا۔ اسے تاکید کرتے ہوئے رضا نے کال بند کی اور کمرے میں آئے جہاں نائلہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ماما پلیز تھوڑا پانی پی لیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں پینا، مجھے بس میری بیٹی چاہیے، میری نور۔ گلاس کو ہاتھ مارتے ہوئے نائلہ بیگم زور سے چلائی تو رضا کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ماما پلیز ایسا تو مت کریں ورنہ میری ہمت بھی جواب دے جائے گی۔ باپ کی طرف سے رات بھر سے برتی جانے والی بے رخی کو سوچتے ہوئے رضا نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بند کرو یہ ڈرامے اور اٹھ کر تدفین کا انتظام کرو۔ گلاس کے ٹوٹتے ہی آواز سن کر ظہیر صاحب نے کمرے میں آ کر ان دونوں پر گرجتے ہوئے زمین پر پڑے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ بابا پلیز ایسی باتیں مت کریں، ارحم بھائی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہی جلد ہی مل جائیں گی۔ ان کی بات سن کر تڑپتے ہوئے رضا نے انہیں امید دلائی، مل بھی گئی نا تو میں اس بد کردار کو کبھی بھی اپنے گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم دونوں اس کی بدنامی کو موت کا رنگ دے کر میری رہی صحیح عزت کو بچا لو، اور اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں خود کو پھانسی لگا لوں گا۔ انتہائی اٹل لہجے میں کہتے ہوئے ظہیر صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا اور ان دونوں کو بے جان بیٹھا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے۔ رضا اپنے بابا کو کہو نہ ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ ان کے جاتے ہی نائلہ بیگم نے ساکت ہوتی نظروں سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جو ظہیر صاحب کے ذہن کی اس قدر پستی دیکھ کر شرمندگی سے اپنی نگاہیں جھکا چکا تھا۔ زخم سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بغیر زارون نے نور کے بتائے ہوئے رستوں پر گاڑی چلاتے آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ زار رک جائیں، یہ دیکھیں میرا گھر آ گیا۔
اسے اپنے ہی دھیان میں ڈرائیو کرتا دیکھ کر نور نے خوشی سے باہر کی جانب اشارہ کیا تو زارون نے ہوش میں آتے ہی بریک لگائی۔ اسے دروازہ کھول کر باہر نکلتا دیکھ کر زارون نے اسے آواز دی، نور میری بات سنو۔ جی زار، کیا ہوا؟ اپنا ہاتھ روکتے اس نے پلٹ کر زارون کی جانب دیکھا تو وہ بولا، پلیز اپنا خیال رکھنا اور گھر والوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا۔ میں یہی ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بلا لینا۔ اس کی چہرے کی چمک دیکھ کر زارون نے اپنے دل میں اٹھنے والے خدشات کے پیش نظر اسے نصیحت کی، نہیں زار، آپ جائیں، آپ کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے نا، میں خود ہی بتا دوں گی سب کو۔ میرے بابا بہت اچھے ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان گندے آدمی نے مجھے ڈرایا تو دیکھیے گا کیسے ان کی پٹائی کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر نور نے ایک عزم کے ساتھ کہا اور گاڑی سے نکل کر گیٹ کے پاس جاتے ہوئے بیل پر ہاتھ رکھا تو زارو نے بھی گاڑی ایک سائڈ پر لگائی اور باہر نکل آیا۔ زار، آپ کیوں آگے؟ میں نے کہا تھا نا کہ آپ جائیں، میں خود ہی بتا دوں گی۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر نور نے ایک بار پھر سے اسے اپنی جانب سے مطمئن کیا تو وہ بولا، نہیں، میں تمہارے گھر والوں کو سب کچھ بتا کر تمہیں ان کے حوالے کر کے جاؤں گا۔ انتہائی سنجیدگی سے یہ بات کہتے ہوئے زارو نے گیٹ کھلنے کی آواز پر پلٹ کر دیکھا، ارے نبیلہ خالہ، آپ کب آئیں؟ سامنے کھڑی خاتون کے گلے لگتے ہوئے نور نے چہکتے ہوئے پوچھا، جو اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ خالہ، ماما کہاں ہے؟ مجھے پتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہوگی۔ نبیلہ خالہ سے الگ ہوتے ہوئے نور نے اپنی ہی دھن میں بولتے ہوئے نائلہ بیگم کو آواز دی، ماما کہاں ہیں آپ؟ اس کی آواز پر رضا کے ساتھ ساتھ نائلہ بیگم بھی حیران اور پریشان سی کمرے سے باہر آئی۔ نور میری جان! نائلہ بیگم نے بازو پھیلا کر اسے گلے لگانا چاہا مگر ظہیر صاحب کو دیکھتے ہی رک گئی جو ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے نور نے ظہیر صاحب کے سینے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ بابا، آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ وہ بہت برے آدمی تھے بابا، انہوں نے اس ڈرائیور انکل کو بھی مار دیا اور زار کو بھی گولی ماری۔ وہ مجھے لے جانا چاہتے تھے مگر زار نے مجھے بچا لیا اور وہ مجھے وہاں جنگل میں لے گئے۔ مجھے بہت ڈر لگا تھا، میں نے آپ کو اور ماما کو اتنا یاد کیا، مجھے پتا تھا آپ سب میری وجہ سے پریشان ہوگے، پر بات ادھوری چھوڑتے اس نے ان کے سینے سے سر اٹھا کر دوپٹے سے اپنی ناک صاف کی اور واپس بولنے لگی، پر بابا پتہ ہے زارون بے ہوش ہو گئے کیونکہ ان کو گولی لگی تھی نا، اس لیے، اور پھر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور تبھی ایک انکل نے ہماری مدد کی اور وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ بولتے بولتے نور نے ایک نظر ان سب کے خاموش چہروں پر ڈالی اور ظہیر صاحب سے الگ ہوتے نائلہ بیگم کی جانب بڑھی جو جہاں نور کو دیکھ کر خوش تھی وہیں ظہیر صاحب کے چہرے کے انتہائی سرد تاثرات دیکھ کر خوف زدہ بھی تھی۔ ماما آپ روئے مت، دیکھیں میں اب آ گئی ہوں نا اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان کی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے نور نے انہیں تسلی دی جو اسے اپنے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ماما پلیز مت روئے نا ورنہ پھر مجھے بھی رونا آ جائے گا۔ ان کے ساتھ لگے نور نے اپنے آنسو کو آنکھوں کے بند توڑنے سے روکا اور رضا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا جس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف آیا تھا۔ بابا پلیز ایسا مت کریں۔ ظہیر صاحب کو جیب سے گن نکالتا دیکھ کر جہاں رضا نے نور کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے سنبھالا وہیں نائلہ بیگم سے الگ ہوتے ہوئے نور نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا جو رضا کو دھکا دے کر صوفے پر گراتے ہوئے گن کا رخ اب نور کی طرف کر چکے تھے۔ میری عزت کا جنازہ نکالنے اور ساری رات کسی غیر مرد کے ساتھ باہر رہنے کے بعد تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ میں ان بے غیرت باپوں میں سے نہیں جو بیٹی کی غلطی پر پردہ ڈالتے ہوئے بے شرم بن جائیں۔ غصے سے دان پیستے ہوئے ظہیر صاحب نے فائر کیا جو زارون کے بر وقت وہاں آنے سے نور کے بجائے اوپر ہوا میں چلتے ہوئے چھت کے پار ہو گیا۔ انکل پلیز میری بات سنیں، ایسے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بیٹی کو سزا سنا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر زارون نے پوری طاقت لگا کر ان کے ہاتھ سے گن چھین لی تھی۔ تم بغیرت انسان، تم ہوتے کون ہمیں یہ سبق پڑھانے والے، اور تمہاری جرت کیسی ہوئی ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے کی؟ زارون کو گریبان سے پکڑتے ہوئے ظہیر صاحب نے غصے کے سبب چیختے ہوئے اسے جھنجھوڑا تھا۔ پلیز انکل میری بات آرام سے سن لے، میں زارون ہوں اور میں ہی نور کے ساتھ تھا۔ انہیں تیش میں آتا دیکھ کر زارون نے حتی الامکان اپنے اعصاب کو نارمل رکھتے ہوئے تعارف کروایا جس پر ظہیر صاحب تو مزید آگ بگولا ہو چکے تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہو میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ ہاں؟ اس کی گردن کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے ظہیر صاحب کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ بابا چھوڑیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ رضا کے ساتھ ساتھ عدیل جو ابھی ابھی گھر آیا تھا اس نے بھی آگے بڑھ کر زارون کو ان سے آزاد کروایا۔ چھوڑو مجھے، میں ان دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ میری عزت کو نیلام کرتے میرے سامنے ہی آ کر کھڑے ہو گئے اور اب جھوٹی کہانیاں سنا رہی ہیں مجھے۔ نور تم مر کیوں نہیں گئی ایسا کام کرنے سے پہلے؟ ہاں
کیا کمی تھی میری تربیت میں جو تم نے ایسا قدم اٹھایا؟ نبیلہ بیگم کی لگائی آگ اور رابعہ کے گھر نہ ہونے کی بات نے ظہیر صاحب کے دماغ پر ایسا پردہ ڈالا کہ انہیں صحیح اور غلط کی پہچان تک بھول گئی۔ بابا، میں سچ بول رہی ہوں بابا۔ ان کے منہ سے ایسی باتیں اپنے بارے میں سن کر نور کی آواز اس کے گلے میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ انکل پلیز، آپ سکون سے میری بات تو سن لیں، آپ کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ زارو نے پھر سے آگے بڑھ کر انہیں صفائی دینی چاہی تو وہ بولے، نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ ہاتھ اٹھا کر ظہیر صاحب نے اسے آگے بڑھنے سے رو کر کہا تھا، دیکھیے انکل، نور بے گناہ ہے اور یہ جیسی پاکیزہ اس گھر سے گئی تھی ویسے ہی واپس لوٹی ہے، اس لیے اس پر نہ صحیح اپنی تربیت پر یقین رکھیں کہ آپ کی بیٹی آپ کا سر کبھی جھکا نہیں سکتی۔ ان کے روکنے کے باوجود بھی زارو نے آگے بڑھ کر انہیں سمجھانا چاہا، پاکیزہ، تم جانتے ہو کہ بیٹیاں کانچ کی طرح نازک ہوتی ہیں اور ان کی عزت کانچ سے بھی زیادہ نازک، اور بیٹی اگر چند پل دیر سے آئے تو لوگ تب باتیں بنانے سے باز نہیں آتے، اور یہاں تو میری بیٹی پوری رات گھر سے باہر گزار کر آئی ہے، اور وہ بھی ایک غیر مرد کے ساتھ۔ نفرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ظہیر صاحب نے اپنی بات ادھوری چھوڑی جو نور کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی مانند لگی تھی۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ کی بیٹی بے قصور ہے، سب کچھ ایک پلان کے تحت اس کے ساتھ ہوا، اگر میں ان لوگوں سے اسے نہ بچاتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ اب تک کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ اور رہی بات پوری رات کی، تو مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا۔ بیٹی کا یوں غائب ہو جانا ماں باپ کے دل میں کئی خدشات پیدا کر دیتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں انکل کہ ان کو صفائی کا ایک موقع بھی نہ دیا جائے، اور اپنی عزت اور غیرت کے نام پر ان کے بے قصور ہونے پر بھی ان کو سزا سنا دی جائے۔ پلیز انکل، آپ جیسا ثبوت جیسی قسمیں چاہتے ہیں میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ پلیز نور کو سزا مت دیں، اور ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیں، آپ کو خود ہی ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں انکل، پلیز میری بات سنیں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ڈرائیور کی لاش دکھا سکتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی ملوا سکتا ہوں جنہوں نے ہماری مدد کی تھی۔ سرخ ہوتی ہی پٹی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے زارون نے اپنے درد کی پرواہ کیے بنا ہر بات دلیل کے ساتھ ظہیر صاحب کے سامنے رکھی تو وہ بولے، نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، بس میں آج کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ ہی تمہاری، اس لیے تم اسے ساتھ لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے ایک نظر نور پر ڈالی جو بے یقینی کسی کیفیت میں آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ چاہیں تو مجھے مار دیں مگر میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان کو جاتا دیکھ کر نور نے ان کے سامنے آ کر ان کا راستہ روکا تھا۔ دل تو میرا یہی تھا کہ مار کر تمہیں یہی زندہ دفن کر دوں، مگر جان سے پیاری اولاد کو موت دینا بھی آسان نہیں ہوتا، اس لیے خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، اور اگر ہماری ذرا سی بھی پرواہ ہے تو کبھی لوٹ کر مت آنا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے دباتے ہوئے ظہیر صاحب نے نفرت سے یہ بات کہی اور پھر اسے جھٹکا دے کر پیچھے کیا تو نور کی تمام تر ہمتیں جواب دے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پلیز اپنے سامنے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھوا دیں، تاکہ دل نہ صحیح پر آپ کا ضمیر ہی مطمئن ہو کہ آپ کی بیٹی ایک پاکیزہ رشتے میں میرے ساتھ بندی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کی سوچ سے انا اور غیرت کا پردہ ہٹے تو آپ کو سب سے صاف دکھائی دینے لگے، تب جا کر آپ کو احساس ہو کہ بیٹیاں اتنی بھی بے اعتبار نہیں ہوتی کہ ان کی ایک غلطی کے بدلے ان کو اپنی ذات سے اور گھر سے بے دخل کر دیا جائے۔ انہیں کمرے کی جانب جاتا دیکھ کر زارو نے آگے بڑھ کر روکا تھا۔ نکاح؟ واہ بھائی، تم لوگ نکاح کے بغیر ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر آئے ہو، کیا تمہیں یاد ہے؟ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نبیلہ بیگم نے حیرت سے ظہیر صاحب کے غصے کو مزید ہوا دی۔ خالہ بس کریں، آپ کو اب شرم آنی چاہیے اس سے فضول بات کرتے ہوئے، اور اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی تو ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام بھی مت کریں۔ نبیلہ کی بات سنتے ہی رضا کی برداشت جواب دے گی، اس لیے کوئی بھی لحاظ رکھے بغیر اس نے نبیلہ بیگم کو چپ کروایا۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے رضا، تمہاری بہن نے پہلے کم بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو تم بھی اپنی بد لحاظی دکھا کر ماں باپ کو مزید شرمندہ کر رہے ہو، اور رہی بات شرم کی تو بیٹا جی، شرم تو تمہاری بہن کو آنی چاہیے جس نے اب تک پتہ نہیں کس کس کے ساتھ منہ کالا۔ باجی بس کریں، اس سے آگے ایک اور لفظ مت کہیے گا ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ انہیں بولتا دیکھ کر نائلہ بیگم نے اب کی بار ظہیر صاحب کی زبان پر لگے تالے کی وجہ سے خود ہی ہمت کرتے ہوئے نبیلہ بیگم کا بازو پکڑا اور انہیں وہاں سے باہر نکال دیا۔ آج کے بعد میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، آپ میرے لیے مر گئی اور میں آپ کے لیے، اس لیے دوبارہ یہاں پلٹ کر آنے کی کوشش میں مت کریے گا۔
نائلہ بیگم نے ہاتھ جوڑتے ان کی بڑھتی ہوئی تہمتوں سے تنگ آ کر کہا، اور عدیل کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی، جہاں ظہیر صاحب زارون کو اگلے 1 گھنٹے میں نکاح کا کہہ کر کمرے میں جا چکے تھے۔ ماما پلیز بابا کو سمجھائیں نا کہ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں، میں آپ لوگوں کے بغیر کیسے رہوں گی ماما، میں مر جاؤں گی، پلیز خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ نائلہ بیگم کے پاؤں پڑتے نور نے انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا۔ مجھے پتا ہے نور میری جان کہ تم نے کچھ نہیں کیا، مگر بیٹا یہ دنیا اب نہ تو ہمیں چین سے رہنے دے گی اور نہ ہی تمہیں، اس لیے جو فیصلہ ہو چکا تم اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر مان لو۔ اسے نیچے سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے نائلہ بیگم نے سمجھایا اور اپنے ساتھ لیے کمرے میں چلی گئی۔ ان دونوں کے اندر جاتے ہی زارون نے پاس کھڑے رضا سے کہا، سنو مجھے کال کرنی ہے، پلیز اپنا موبائل دے دو۔ اس کی پٹی سے نکلتا خون دیکھ کر رضا نے ہمدردی سے پوچھا، یہ لے موبائل، کیا آپ ٹھیک ہیں نا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ جواب دیتے ہوئے زارون نے احمد صاحب کا نمبر ڈائل کیا جو دوسری ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم ابو، میں زارون بات کر رہا ہوں۔ دوسرا نمبر ہونے کی وجہ سے زارون نے سلام کرنے کے ساتھ اپنا تعارف کروایا۔ زارون بیٹے کہاں ہو تم؟ ٹھیک تو ہو نا؟ رات سے ہم لوگ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکے ہیں، اور یہ نمبر کس کا ہے؟ کہاں سے بات کر رہے ہو تم؟ اس کی آواز سنتے ہی احمد صاحب نے بے چینی سے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ابو، اور آپ کو ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، پلیز آپ معاذ کو ساتھ لے کر یہاں آ جائیں۔ ان کے سوالوں کا جواب کسی اور وقت پر چھوڑتے ہوئے زارون نے مدعے کی بات پر آتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے تم سینڈ کرو، ہم فوراً آتے ہیں۔ سامنے سے معاذ کے ساتھ ساتھ ارحم کو بھی بیرونی دروازہ عبور کرتے دیکھ کر احمد صاحب نے زارون کو جلدی ایڈریس سینڈ کرنے کا کہہ کر کال کٹ کر دی۔ احمد صاحب کی آخری بات سنتے ہوئے معاذ نے ان کے قریب آ کر پوچھا، کیا ہوا ابو، کس کا فون تھا؟ زارون کا فون تھا، کہہ رہا تھا کہ ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، آپ معاذ کو لے کر وہاں آ جائیں۔ جواب دیتے ہوئے احمد صاحب نے زارون سے ہونے والی بات کے متعلق ان دونوں کو آگاہ کیا، جو رات سے شہر کا کونا کونا چھان کر نا امید ہو کر لوٹے تھے۔ کہاں ہے زارون؟ ٹھیک تو ہے نا؟ اور نور؟ ان کی بات سنتے ہی ارحم نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں ارحم بیٹے وہ ٹھیک ہے، یہ دیکھو آ گیا میسج۔ موبائل کی بیپ پر میسج اوپن کرتے احمد صاحب نے دیکھا۔ اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے ارحم نے موبائل احمد صاحب کے ہاتھ سے لے کر میسج کو ایک بار پھر سے پڑھا اور کہا، یہ تو نور کے گھر کا ایڈریس ہے۔ کیا نور وہی لڑکی ہے جو زارون کے ساتھ تھی؟ معاذ نے بھی میسج دیکھتے ہوئے ارحم سے پوچھا، جس نے سر ہلا کر باہر کا رخ کیا۔ اللہ خیر کرے، بس سب ٹھیک ہو۔ عابدہ بیگم جو رات سے سکون آور دوائی کے زیر اثر سو رہی تھی، ان کو کمرے سے باہر آتا دیکھ کر احمد صاحب نے ایک کام کا بتاتے ہوئے معاذ اور ارحم کے پیچھے باہر کی جانب قدم بڑھا لیے تھے۔ ان تینوں کے وہاں پہنچتے ہی زارون نے انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا تو احمد صاحب نے بیٹے کے فیصلے پر فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارحم اور معاذ کو نکاح کا انتظام کرنے کو کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، ہم بس آدھے گھنٹے میں سب انتظام کر کے آتے ہیں، آپ زارون کے ساتھ تب تک یہیں رکیں۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ارحم نے احمد صاحب کو وہیں رکنے کا کہہ کر معاذ کو ساتھ لیا اور نکاح کے انتظامات کرنے چلے گئے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ چلو جب تک ارحم اور معاذ واپس آتے ہیں میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس کی سرخ پٹی کو دیکھ کر احمد صاحب نے اصرار کیا تو وہ بولا، نہیں ابو میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ انہیں صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر زارون نے تسلی دی اور رضا کی جانب موڑا جو نور کو دیکھنے کمرے میں گیا تھا۔ لاؤنج میں آتے رضا نے احمد صاحب کو دیکھتے سلام کیا۔ ابو یہ رضا ہے، نور کا بھائی، اور رضا یہ میرے والد صاحب ہیں۔ ان دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے زارون نے رضا کے دیے گئے ٹشو سے اپنا ہاتھ صاف کیا۔ میں ماما کو بتا کر آتا ہوں، آپ لوگ بیٹھیں۔ ٹشو کا ڈبہ زارون کے پاس رکھتے ہوئے وہ واپس کمرے کی جانب بڑھا۔ ابو آپ کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ اس کے جاتے ہی زارون نے احمد صاحب کی جانب موڑ کر ان کی مرضی معلوم کی تو وہ بولے، نہیں بچے، مجھے اعتراض تمہارے فیصلے پر نہیں بلکہ وقت پر ہے جس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی سے بدگمان کر دیا۔ بیٹے تمہارا فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آج تم اس بچی کو بے سہارا چھوڑ دیتے جس پر تمہارے نام کی تہمت لگی ہے تو شاید خود کو بھی تم کبھی معاف نہ کر پاتے۔ اس لیے پرسکون رہو، اگر تمہارا دل اس فیصلے پر مطمئن ہے تو نہ مجھے کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی کسی اور کو ہوگا۔ انتہائی سلجھے ہوئے الفاظ میں زارون کو تسلی دیتے ہوئے احمد صاحب نے اپنی طرف سے بے فکر کیا۔ ابو میں بالکل مطمئن ہوں، کیونکہ ایسے حالات کا اندازہ مجھے پہلے سے ہی تھا۔ اس میں نور کے ابو کا کوئی قصور نہیں، ان کا غصہ اور رد عمل بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی باپ جتنا بھی مضبوط ہو پر بیٹی کے اس طرح غائب ہونے پر کچھ وقت کے لیے وہ ڈگمگا جاتا ہے،
اور مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ انکل کا یہ غصہ وقتی ہے، وہ بہت جلد اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ نور غلط نہیں، پر ابو نور کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے۔ اگر میں بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا تو شاید وہ زندگی میں کبھی سر اٹھا کر چل نہ پاتی۔ بس مجھے اچھا نہیں لگا کہ میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچے، اور آپ اسے دیکھیں گے نا تو یقین ہی نہیں کریں گے کہ اس قدر معصوم انسان پر بھی کوئی شک کر سکتا ہے۔ نور کے کردار کی گواہی دیتے ہوئے زارور نے احمد صاحب کے دل کو مزید صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں زارون کہ بیٹیاں معصوم ہی ہوتی ہیں، اور تم پریشان مت ہو، جب تک میں ہوں تمہیں یا نور کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے احمد صاحب نے مسکرا کر اس کے خدشوں کو دور کیا۔ پر ابو، مجھے امی کی طرف سے تھوڑا ڈر ہے۔ انہیں اپنی وضاحتوں کی وجہ بتاتے ہوئے زارون نے اپنے دماغ میں چلتی بات کو بیان کیا۔ ارے یار، کچھ نہیں کہتی تمہاری امی، میں نے کہا نا میں سب کو جواب دے لوں گا، بس تم اپنے فیصلے پر مطمئن رہو۔ رضا کے ساتھ ایک عورت کو آتا دیکھ کر احمد صاحب نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور زارون کے تعارف کروانے پر نائلہ بیگم کو تسلی دینے لگے، جو کل سے بیٹی کی فکر اور ظہیر صاحب کے رویے کی وجہ سے رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ نکاح خانے نکاح پڑھایا تو ظہیر صاحب نے کسی سے بھی ملے بغیر وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا، مگر احمد صاحب نے انہیں ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ ظہیر صاحب، بیٹی کو سر پر ہاتھ پھیر کر رخصت کریں گے تو اس کا دل پرسکون رہے گا۔ بے شک بعد میں آپ اس سے کبھی بھی نہ ملیں، پر اس وقت اسے یہ ملال مت دیجیے کہ آپ اسے اپنے گھر سے اور دل سے بے اعتبار کر کے بھیج رہے ہیں۔ بہت نرمی سے احمد صاحب نے ظہیر صاحب کو سمجھایا، جو ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے لمبے لمبے قدم بھرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ یہ انکل کا دماغ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ ظہیر صاحب کی حرکت پر ارحم کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ تبھی معاذ نے رضا کی موجودگی دیکھتے اسے کوہنی مار کر کہا، شرم کرو، تم چپ رہو۔ شرم ہی تو کر رہا ہوں، نہیں تو جیسی تمہاری بھائی کی کرتوتیں ہیں، دل کر ہے کہ یہیں کھڑے کھڑے اسے قتل کر دوں۔ تو باغ کتنا تیز ہے، میری ہی بہن پر نظر رکھی اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی۔ غصے سے یہ کہتے اور ہم نے آخری بات پر اپنے منہ میں بڑبڑائی تھی۔ بس کرو ارحم، زیادہ جلنا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں۔ اس کے چہرے کے زاویوں کو دیکھتے ہوئے زارون نے اس کے اندر چلتے خیالات کا اندازہ لگایا تھا۔ ہاں بس ہی تو کر رہا ہوں، اور وہ بھی انکل کی وجہ سے، ورنہ جو گیم تم نے میرے ساتھ کھیلی ہے نا، ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس سے گلے ملتے ہوئے ارحم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو زارون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کمینے، میں نے کوئی گیم نہیں کھیلی، یہ بس سب اللہ کا فیصلہ تھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے زارون نے قدر تحمل سے جواب دیا اور نائلہ بیگم کی طرف مڑا، جو نور کو لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ بھائی صاحب، پلیز میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ شوہر کے ہاتھوں بے بسی کی انتہا پر جاتے ہوئے نائلہ بیگم نے اپنی بیٹی کو انجان لوگوں کے حوالے کیا۔ بہن جی، آپ فکر مت کریں، ہم نور کا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھیں گے، اور آپ کا جب بھی دل ہو آپ اس سے مل سکتی ہیں، ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ نور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے احمد صاحب نے نائلہ بیگم کو دلاسا دیا، جو بیٹی کو بالکل خاموش دے کر کافی پریشان تھی۔ نور کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے نائلہ بیگم نے اس سے کہا، اپنا خیال رکھنا بچے۔ اپنے آنسو کو انہوں نے بڑی مشکل سے روکا، جو جگر کے ٹکڑے کو اس طرح کسی غیر لوگوں کے ہاتھ سونپتے ہوئے اندر تک کام چکی تھی۔ زارون، بیٹے نور کو لے کر باہر آ جاؤ، احمد صاحب نے اسے خاموش کھڑا دے کر کہا، اور رضا کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھے، جو بہن کو اس طرح منٹوں میں پرایا ہوتا دیکھ کر رونے لگا تھا۔ آنٹی پلیز آپ اپنا خیال رکھیے گا اور انکل کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ نائلہ بیگم کو روتا دیکھ کر زارون نے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے بیٹا، تم بھی میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر، جس میں ماں کو روتا دیکھ کے بھی ایک آنسو نہیں نکلا تھا، نائلہ بیگم نے زارون سے کہا، جو سر ہلا کر نور کا ہاتھ تھامے اسے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھا، جہاں احمد صاحب انہی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ آپ ہی پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بابا کی فکر مت کریے گا، وہ کچھ دنوں میں خود ہی آپ سے ملنے آ جائیں گے۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے رضا نے تسلی دی تو نور کی آنکھوں میں نرمی آئی اور آنسو خود بہت اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بمشکل اس نے کہا، ٹھیک ہے رضا، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اور پھر ان سب سے نظریں ملائے بغیر وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس انکل اور آنٹی کا خیال رکھنا، اور ابو کا نمبر ہے نا تمہارے پاس، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس پر کال کر لینا، میں نور کو بھی جلد ہی موبائل لے کر دوں گا۔ اس سے ملتے ہوئے زارون نے اسے تاکید کی اور ان کو خدا حافظ کہہ کر وہ بھی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ کیوں تم لوگوں نے اس آدمی کو مارا؟ حیدر شاہ جن کی واپسی ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی تھی، انہوں نے اکرم کے منہ سے رات کے واقعے کی پوری تفصیل سنتے ہی انتہائی غصے سے ان دونوں کی خبر لی تھی۔ سائیں، ہم کیا کرتے؟
حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ان کے غصے پر آہستہ آواز میں اکرم نے صفائی دی۔ ہاں تو حالات جیسے بھی تھے، ایسے کسی بندے کو مار کر تم لوگوں نے بہت بڑی بے وقوفی کی ہے، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو اس شہر سے تم اب فرار ہو جاؤ۔ اس کی صفائی پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے حیدر شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے تاکید کی۔ جی سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ سر ہلاتے ہوئے اکرم نے ان کے غصے سے ڈر کر شیرے کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں ایسے الو کے پٹھے۔ ان کے جاتے ہی حیدر شاہ نے شکار ہاتھ سے نکلنے پر بلبلاتے ہوئے خود کلامی کی۔ بابا سائیں کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟ انہیں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا دیکھ کر مراد شاہ نے قریب آ کر پوچھا۔ پریشان نہ ہو تو اور کیا کروں میں؟ ان نکموں کو ایک کام کا کہا تھا پر وہ سب کچھ الٹا کر ڈالا انہوں نے۔ ہاتھوں کو پشت پر باندھے ہوئے حیدر شاہ نے لان میں پڑی کرسی سنبھال کر مراد شاہ کو اکرم کے کارنامے کے بارے میں آگاہ کیا۔ بابا آپ پریشان مت ہوں، میں سب دیکھ لوں گا اور کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے بندوں کا کام ہے۔ باقی رہی بات پولیس کی تو اس کی بھی آپ فکر مت کریں، میں خود ہی ڈی ایس پی سے بات کر لوں گا، وہ پہلے بھی ہمارے بڑے کام کر چکا ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ کرسی پر ان کے قریب بیٹھتے مراد شاہ نے انہیں مطمئن کیا تو وہ بولے، ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ بات معمولی ہے، پر ہاشم معمولی بندہ نہیں، اسے پہلے ہی ہم پر شک ہے۔ ہماری مخبری پر اس نے کئی بندے لگا رکھے ہیں اور بیٹے کی حفاظت کے لیے اس نے گارڈز کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ ایسے میں حالات میں یہ واقعہ وہ بالکل بھی فراموش نہیں کرے گا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ الیکشن سر پر ہیں، اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہماری سال بھر کی محنت پر پانی پھیر دے گا۔ مراد کے جذباتی اقدامات کے بارے میں سوچتے ہوئے حیدر شاہ نے اسے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا کہا۔ جی آپ فکر مت کریں، اس معاملے سے آپ کے الیکشن پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہاشم صاحب اور ان کے بیٹے کو تو اب میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ ان کے خدشات پر تسلی دیتے ہوئے مراد شاہ نے اپنے دل میں سوچا اور حیدر شاہ کو اپنے پشاور کے جلسے کی تیاریوں کے بارے میں بتانے لگا۔